ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آمنہ بیگم رقیہ کو آوازیں دے رہی تھی۔ وہ تو جیسے لگتا تھا گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو۔ وہ تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے میں گئیں اور اس کے اوپر سے کمبل کھینچ کر اتارا۔ اس اچانک افتاد پر رقیہ بوکھلا گئی اور جلدی سے اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آمنہ بیگم اس سے غصے سے بولی، تمہیں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ آج جلدی اٹھ جانا۔ تمہاری خالہ کے گھر میں میلاد ہے، انہوں نے خاص تمہیں بلایا ہے تاکہ تم تلاوت سے میلاد کا آغاز کرو، لیکن یہاں پر تمہاری نیند ہی پوری نہیں ہو رہی۔ اچانک رقیہ کو جیسے یاد آیا، اس نے جلدی سے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ وہ واقعی میں بھول چکی تھی اور تیزی سے واش روم چلی گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ تیار ہو کر باہر آئی۔ اس وقت بھی وہ نقاب میں تھی، جہاں سے اس کی خوبصورت آنکھیں ظاہر ہو رہی تھیں، جو کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر دینے کا ہنر رکھتی تھیں۔ وہ نقاب میں بھی بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے جلدی سے اپنی بیٹی کی نظر اتاری۔ راستے میں اس کا ٹکراؤ علی سے بھی ہوا۔ وہ نظریں جھکا کر سائڈ پر کھڑی ہو گئی، جبکہ علی اس کی ماں سے سلام دعا کرنے لگا اور ان کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ اس کے لہجے سے عزت و احترام جھلک رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی ماں اسے کہنے لگی کہ کتنا اچھا اور نیک بچہ ہے۔ یہ بات سن کر بے ساختہ رقیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تقریباً وہ وہاں پر 1 گھنٹہ رہے، جہاں پر رقیہ نے اپنی خوبصورت آواز میں بہت سی نعتیں پڑھیں اور سننے والوں کے دل میں اپنا گھر بنانے میں کامیاب رہی۔ لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک اسے بے چینی کا احساس ہونے لگا، جسے وہ کافی دیر نظر انداز کرتی رہی، لیکن گھر آنے کے بعد یہ احساس بڑھتا چلا گیا۔ ساری رات وہ اسی احساس کے تحت سو نہیں پائی۔ اسے یوں محسوس ہوتا رہا جیسے وہ کمرے میں اکیلی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی کمرے میں موجود ہے۔ کبھی اسے یوں لگتا کہ کوئی اس کی چیزیں چھیڑ رہا ہو، اور کبھی اسے لگتا کہ کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہو۔ کبھی کھڑکی کھلنے کی آواز آتی تو کبھی واش روم سے پانی گرنے کی آواز آتی۔ وہ ساری رات اس کی بے چین رہی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، لیکن عجیب و غریب واقعات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد اس کی امی بھی اپنی بڑی بیٹی کی طرف چلی گئیں۔ وہ بھی معمول کی طرح کا ہی ایک دن تھا۔ آج بھی پچھلے دنوں جیسے ہی شدید گرمی تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ 2 منٹ باہر کھڑا ہونا مشکل تھا۔ وہ تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ پوری کی پوری پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ نقاب پہننے کی وجہ سے اس کے چہرے پر پسینے کا ایک سیلاب بہہ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، اس نے جلدی سے اپنا نقاب اتارا۔ جیسے ہی اس نے نقاب اتارا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے آ کر ٹکرایا۔ وہ فوراً سیدھی ہو گئی اور خوفزدہ نظروں سے اپنے آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اب گرمی کی شدت بھی کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ اب وہ پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ کوئی تھوڑی دیر پہلے وہ جس تکلیف میں تھی وہ اس نے کبھی محسوس ہی نہ کی ہو۔ اس نے اپنی امی کو آواز دی، لیکن پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید گھر والے سو رہے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کچن میں چلی گئی۔ اس نے سوچا کہ کچھ کھا پی لے، اس کے بعد وہ آرام کرے گی۔ اس نے اپنے لیے کھانا نکال کر رکھا، لیکن جیسے ہی وہ روٹی نکال کر آئی، اس نے دیکھا کہ سالن کی پلیٹ غائب تھی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس نے یہاں پر رکھی تھی، پھر پلیٹ کہاں پر چلی گئی؟ اسے شدید کوفت ہونے لگی تھی اور غصہ بھی آنے لگا تھا۔ یہ اس کے ساتھ آج پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، بلکہ پہلے بھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ لیکن وہ صبر کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کون کر رہا ہے یا وہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر ان چیزوں کو نظر انداز کر رہی تھی کیونکہ وہ ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اس نے اندیکھے وجود کو کسی بھی قسم کا اشارہ دیا یا اسے دیکھنے کی خواہش کی، اسے کسی بھی قسم کی بات کرنے کی کوشش کی، تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کے گلے کا ہار بن جائے گا۔ ایسے ملتی جلتی کہانی اس نے اپنی ایک دوست سے بھی سن رکھی تھی۔ کچھ دن پہلے کی اس نے اپنی دوست سے جنات کے بارے میں سرسری ذکر کیا تو اس کی دوست کہنے لگی، ہاں، جنات واقعی میں ہوتے ہیں۔ میری خالہ کے ساتھ بھی ایک بار ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک جن زاد ان پر عاشق ہو گیا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے خالہ کی زندگی اجیرن بن گئی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ صرف اسے ہی دیکھتی تھی
और उसे ही महसूस करती थीं। जहाँ भी जाती वो जिन्नात वहीं पर मौजूद होता। और फिर जब खाला के रिश्ते आने लगे तो उस जिनजात ने तबाही मचा दी। वो खाला का रिश्ता कहीं भी नहीं होने दे रहा था। इसके अलावा वो खाला को तकलीफ़ भी पहुंचाने लगा था। उसे लग रहा था ऐसे वो खाला को अपने साथ बांध कर रख लेगा। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र कि हमें एक नेक आदमी मिल गया जिसने हमारी मदद की और हमें इस मुसीबत से बाहर निकाला। फिलहाल रुकैया के दिमाग में ये तमाम बातें घूम रही थी। उसे थोड़ा सा खौफ भी महसूस हो रहा था, लेकिन उसने अपने ऊपर काबू पाना था। वो अपनी अम्मी को इस बारे में बताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी अम्मी को कुछ बताती, उसकी अम्मी 2 हफ्तों के लिए अपनी बड़ी बेटी यानी रुकैया की बड़ी बहन के घर में रहने के लिए चली गई। रुकैया की बहन की तबीयत बहुत ख़राब थी, क्योंकि उसके घर में उसके और उसके शौहर के अलावा कोई भी नहीं था। उसका शौहर सारा दिन काम पर होता था, जिसकी वजह से दिन के वक्त घर को संभालना उसके लिए मुश्किल हो गया था। वो आगे पीछे से अनजान अपनी ही सोचों में डूबे हुई थी, जब अचानक उसके कान में एक सरगोशी हुई। मुझसे डरने और मेरी वजह से फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा अच्छा हूँ। खौफ की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर मोहल्ले का एक बच्चा था। उसने रुकैया को कहा कि आज शाम उसके घर में मिलाद है, अम्मी ने आपको बुलाया है। रुकैया ने इस बात में सर हिलाया और अंदर आकर नकाब दोबारा सेट करके मोहल्ले में ही मौजूद खाला की घर चली गई, क्योंकि फ़िलहाल घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसकी भाभी भी किसी ज़रूरी काम से कहीं गई हुई थी, जबकि उसका भाई काम पर गया हुआ था। ऐसे में वो घर में अकेले रहने का रिस्क नहीं ले सकती थी। न जाने क्यों आज उसे डर महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ गलत होने जा रहा है। वो गली के कोने पर पहुंची ही थी जब उसे वो आगे से आता हुआ दिखाई दिया। उसने एक नज़र उठाकर इसे देखा और फिर नज़रें दोबारा झुका लीं। न जाने क्यों उसे देखकर रुकैया का दिल एक अजीब से अंदाज से धड़कता था। उसकी नज़रें जो पैगाम देती थीं वो रुकैया के दिल को धड़का देता था। वो खामोशी से उसकी साइड से होकर गुजरने ही वाली थी जब उसकी पुकार पर रुक गई। इसे हैरत हुई, क्योंकि आज से पहले अली ने कभी भी उसे यूं नहीं पुकारा था। बेशक वो उसकी सहेली का भाई था, लेकिन दोनों के दरमियान कभी भी इस तरह से कोई भी बात नहीं हुई थी। ना ही वो उसे मुखातिब करता था और ना ही ये उसे मुखातिब करती थी। लेकिन न जाने क्यों आज उसने रुकैया को यूं रोक दिया था, वो भी गली में। रुकैया ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। दिल ही दिल में उसे बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वो इससे इस चीज़ की तवक्को नहीं कर रही थी। अगर कोई गली में से गुजरते हुए उन दोनों को यूं खड़ा देख लेता तो न जाने क्या सोचता। थोड़ी देर यूं ही गुजर गई। उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, अली ने कहा। उसकी बात सुनकर वो कदरे गुस्से से बोली, आपको ज़रूरी बात करने के लिए यही जगह मिली थी, आप मुझसे घर में भी बात कर सकते थे। अली को जैसे शर्मिंदगी का एहसास हुआ। जल्द ही उसे अपनी सिचुएशन समझ आ गई। उसने अपने सर पर हाथ मारा और कहने लगा, मैं बहुत माजरत खा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपसे कैसे बात करूँ। बहुत दिनों से मैं ये बात अपने दिल में दबाए हुए बैठा था और एक अच्छे मौके की तलाश कर रहा था। पिछले दिनों भी आप हमारे घर आती रहीं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि मैं आपको वो बात बता सकूं। आज न जाने क्यों जब मैंने आपको यूं गुजरते देखा तो आपको रोक लिया। बात तो अभी मुझसे मुकम्मल नहीं हो रही, क्योंकि मैं उसके अंजाम से खौफजदा हूँ। कहीं ऐसा ना हो जैसा मैं सोच रहा हूँ, उससे बिल्कुल उलट हो जाए। न जाने वो क्या क्या कह रहा था, जबकि रुकैया की सुई तो उसी एक जगह पर अटक गई थी जब उसने कहा था कि दिल की बात दिल में दबाए बैठा हूँ। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने उसे इस कदर परेशान रखा हुआ था? आप बोलें, आपको जो भी कहना है मैं सुन रही हूँ। रुकैया वहीं पर हाथ बांधकर खड़ी हो गई और गौर से उसकी बात को सुनने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अचानक उसकी नज़र खाला बीबी पर पड़ी, जो कि इस मोहल्ले की ही एक औरत थी। उनसे हर कोई दूर रहता था, क्योंकि वो लोगों की टोल लगाने में बहुत माहिर थी और हर बात को बरहात चढ़ा कर पेश करती थी। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहती, अली खामोशी से वहाँ से पलट कर चला गया, जबकि रुकैया मुंह खोले उसकी पीठ को देखे जा रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ये बात करने वाला था
और अभी अचानक उसे क्या हो गया। इसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये इंसान चाहता क्या है। लेकिन जैसे ही उसे अपनी पीछे खाला बीबी की आवाज़ सुनाई दी तो उसे सारी कहानी समझ आ गई। वो उनकी वजह से यहाँ से गया था। रुकैया ने ठंडी सांस खारिज की और अपनी खाला के घर में चली गई, जबकि अब उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि न जाने अली उससे क्या कहने वाला था। शाम तक वो अपनी खाला के घर में ही रही। मगरिब की अजानों के बाद वो अपने घर वापस आई, जहाँ पर उसकी भाभी ने खाना तैयार करके रखा हुआ था। क्योंकि सर्दियों की रातें थीं, इस वजह से वो जल्दी ही खाना खा लेते थे। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में चली गई और एक नॉवल पढ़ने लगी। रात 12 बजे का वक्त था जब उसे अपने कमरे में दोबारा किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा, लेकिन इस बार यह एहसास उसे बेचैन कर रहा था। कमरे में एक अजीब सी कशीदगी फैली हुई थी। रुकैया ने जानबूझकर किसी चीज़ को भी नज़रअंदाज किया और यूं महसूस कराने लगी जैसे उसे कुछ भी पता ही ना हो, जबकि अंदर ही अंदर उसका दिल किसी पत्ते की तरह लरस रहा था। अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिस्तर पर आकर बैठा हो। वो गैर महसूस अंदाज में पीछे की तरफ हटने लगी, लेकिन यकदम ही उसका जिस्म जैसे बिस्तर पर जम गया। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी और ना ही अपने वजूद को हरकत दे पा रही थी। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी की उंगलियों का लम्स महसूस हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे तकलीफ का एहसास होने लगा। यूं लग रहा था जैसे कोई उसके कंधों को जोर जोर से दबा रहा हो। एक सिसकी रुकैया के मुंह से निकली। थोड़ी ही देर बाद आंसू बेआवाज उसकी आंखों से बहने लगे। तकलीफ के मारे उसकी हालत बुरी हो रही थी। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। काफ़ी देर तक वो इसी पोजीशन में बैठी रही। एकदम से उसके जिस्म को झटका लगा और वो बेड के पिछली तरफ जाकर लगी। उसका सर बुरी तरह बेड के सरहाने से टकराया था। अचानक जैसे किसी ने उसकी आवाज़ को आज़ाद किया हो। वो बहुत रोने लगी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन जिसने ये सब किया था उसे तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी, बल्कि या तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। क्या ये वाकई एक हकीकत थी? ये एक हकीकत ही तो थी जिसने रुकैया को सांस रोकने पर मजबूर कर दिया था। थोड़ी देर बाद एक मर्दाना आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी, जिसने पूरे कमरे में टेंशन की फजा कायम कर दी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी दूसरे मर्द की तरफ देखने की और उससे बात करने की? आज के बाद मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए पाया या मैंने तुम्हें किसी को देखते हुए पाया तो मैं उसके जान के साथ साथ तुम्हारी जान ले लूंगा। आवाज़ दहशत से भरपूर थी। रुकैया अंदर तक कांप गई। रुकैया जो समझ रही थी कि यह सब कुछ नॉर्मल है, जल्द ही उसका पीछा छूट जाएगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस मामला इस कदर संगीन हो जाएगा। न जाने उसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिसकी वजह से ये बला उसके गले पड़ गई थी। कौन हो तुम? रुकैया ने डरते डरते पूछा, लेकिन सामने उसे कोई भी आवाज़ न सुनाई दी। उसके बाद कमरे में दोबारा खामोशी फैल गई। वो तमाम रात रुकैया ने जागते हुए और इसी चीज़ के बारे में सोचते हुए गुजारी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। अब इन हालात से निमटना उसके बस के बाहर की बात हो गई थी। उसने फैसला किया कि कल ही जाकर अपनी भाभी को इस बारे में बताएगी, लेकिन फिर रुक गई, क्योंकि अपनी भाभी को बताना मतलब सारे ख़ानदान में यह खबर फैलाना था। वो अपनी अम्मी के वापस आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बदकिस्मती से उसकी अम्मी को एक हफ़्ता और रुकना पड़ा। उसकी बहन की तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई थी। उसने अपनी अम्मी को कहा कि क्या वो आ सकती हैं, लेकिन उसकी अम्मी ने मना कर दिया और कहा यहाँ पर आगे ही बड़ी परेशानी बनी हुई है और उसके ससुराल वाले भी आए हुए हैं, लिहाजा अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपने घर में ही रुको। दिन तेज़ी से गुजरते जा रहे थे। उसकी बेचैनी में मज़ीद इजाफा होता जा रहा था। उसके बाद अली से भी उसकी मुलाकात दोबारा नहीं हो सकी। अपनी परेशानी में अली का ख्याल तो उसके जहन से बिल्कुल निकल चुका था। अगले दिन वो छत पर कपड़े फैला रही थी जब उसे यूं महसूस हुआ कि किसी ने उसे आवाज़ दी हो। वो डर गई। उसे लगा ये वही अनदेखा वजूद है, लेकिन दोबारा पुकार पर उसने गर्दन मोड़कर जब पीछे देखा तो हैरान रह गई। वहाँ पर अली खड़ा था। एकदम ही उसे वो रात याद आ गई। वो अली की बात सुने बगैर ही नीचे जाने वाली थी कि उसे अली की मिन्नत भरी आवाज़ सुनाई दी।
خدا کے لیے صرف 1 منٹ کے لیے رک جاؤ۔ اس نے بے بسی سے پیچھے دیکھا جہاں پر علی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہوئی پڑی تھیں، لیکن وہ اپنی وجہ سے نہ تو اسے مصیبت میں ڈالنا چاہتی تھی اور اب نہ اس رات کی تکلیف برداشت کرنا چاہتی تھی۔ لہٰذا وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی، جبکہ علی وہیں پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ علی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رقیہ کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے پہلے کبھی بھی اس طرح برتاؤ نہیں کیا تھا۔ ویسے تو ان کے کبھی بھی آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن اگر کبھی سلام دعا ہو جاتی تو وہ نہایت ادب و احترام سے اس کے سلام کا جواب دیتی۔ اب جب علی کو اسے اپنے دل کا حال سنانا تھا تو وہ ایسے برتاؤ کر رہی تھی جیسے اگر اس نے علی سے بات کر لی تو کوئی بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ کہیں اس کے دل میں میرے لیے کوئی غلط فہمی تو نہیں؟ اس نے فکر مندی سے سوچا، یا پھر ایسا نہ ہو کہ اسے میری نظروں کا مطلب سمجھ آ گیا ہو، لیکن اس کے دل میں کوئی اور ہو۔ یہ خیال آتے ہی علی کو لگا کہ اس کے دل کی دھڑکن آہستہ ہو گئی ہے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اسے کھونے کا اور کسی اور کو اس کے ساتھ دیکھنے کا۔ وہ بچپن سے ہی اسے پسند کرتا تھا۔ بچپن میں بہت جب اپنی بہن کو اسکول لے کر جاتا تھا تو وہ بھی ان کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ وہ شروع سے اسے بہت معصوم اور پیاری لگتی تھی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بڑے ہوتے گئے تو درمیان میں فاصلے آ گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ اکیلی ہی اپنے بھائی کے ساتھ کالج جانے لگی۔ اس نے نقاب شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے علی اس کا خوبصورت چہرہ دیکھنے سے بھی محروم رہ گیا تھا، لیکن علی کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس کی روز ایک جھلک دیکھ لیا کرتا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ بہت جلد وہ اسے حاصل کر لے گا اور پھر اسے اپنا حال دل سنائے گا کہ کیسے وہ بچپن سے ہی اسے چاہتا آیا ہے اور اس نے ہمیشہ اسی کے خواب دیکھے ہیں۔ لیکن اب جیسے حالات چل رہے تھے اسے لگنے لگا تھا کہ اس کے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ اگر وہ چاہتا تو اپنی امی کو رشتے کے لیے بھیجتا، لیکن وہ اس کی مرضی جانے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو اس بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا۔ یہی آخری راستہ بچا تھا۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا اور اپنی بہن کو آواز دینے لگا۔ اقرا اس کی آواز سن کر تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، بھائی کیا ہوا ہے؟ اسے علی چہرے سے کافی فکر مند نظر آ رہا تھا۔ علی نے اسے کہا کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اور ایک کمرے میں چلا گیا۔ اقرا بھی تیزی سے اس کے پیچھے چلی گئی۔ وہ بھی فکر مند ہو گئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ علی نے اسے اعتماد میں لیا اور کہا، میں تمہیں جو بات بتانے جا رہا ہوں تم وعدہ کرو کہ کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی۔ اقرا نے اس سے وعدہ کیا اور کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی نے اسے اپنے حال دل سنا دیا۔ یہ سن کر خوشی سے جھومنے لگی۔ وہ ہمیشہ سے ہی یہی چاہتی تھی اور وہ خود اپنے بھائی سے یہ بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بھائی نے پہلے ہی یہ بات کہہ کر اس کے دل کی مراد پوری کر دی تھی۔ اقرا نے اسے کہا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کا ہر حال میں ساتھ دوں گی۔ کل ہی میں اسے گھر لے آؤں گی، پھر آپ اس سے بات کر لیجئے گا۔ لیکن امی کیا کریں گے؟ امی تو گھر پر ہی ہوتی ہیں۔ علی نے فکر مندی سے کہا، بھائی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ کل امی نے ویسے بھی اپنی جاننے والی سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ اقرا نے اپنے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ علی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ دوسری طرف رقیہ اپنے کمرے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے رویے سے علی کو ہرٹ کرے۔ نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ آخر اسے اوور ری ایکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اس میں بھی اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اپنی اور علی کی حفاظت کے لیے ہی کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ رونا بھی اسے مصیبت میں ڈالنے جا رہا ہے۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے آ کر اس کا منہ دبوچا ہو۔ اسے اپنے جبڑوں میں شدید تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ وہ جلدی سے اس اندیکھے وجود کی گرفت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی کوششیں ناکام ہو رہی تھیں کیونکہ گرفت بہت مضبوط تھی۔ اب اس کی آنکھوں سے تکلیف کے مارے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک کسی نے اس کو چھوڑا اور پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ وہ منہ کھولے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی غلطی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اب نہ جانے اس سے کیا غلطی ہو گئی تھی جس کی اسے سزا مل رہی تھی۔ اب تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، پھر یہ سب کچھ کیوں؟ اچانک کمرے میں آواز گونجی۔
जिस ने उसे अंदर तक लरजा दिया। वो इंतहाई गुस्सीली आवाज़ थी जिसकी दहशत से रुकैया का पूरा वजूद खौफ से कांपने लगा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस आदमजात के लिए अपने आंसुओं को ज़ाया करने की? जल्दी से अपने आंसू साफ करो, और अगर तुमने 2 मिनट के अंदर ये सब कुछ ना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ उसको भी आग लगा दूंगा। रुकैया ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू साफ किए, लेकिन वो मुसलसल बहे जा रहे थे। बेबसी से उसका बुरा हाल था, और ये सब किया था वो नहीं जानती थी कि उसे कौन से गुनाहों की सज़ा मिल रही है। आंसुओं का एक गोला उसके गले में अटक गया। उसके साथ साथ वो खौफजदा नज़रों से अपने आगे पीछे भी देख रही थी, जहां वो किसी की मौजूदगी को महसूस कर रही थी। उसे साफ साफ पता लग रहा था कि कोई बेचैनी सी कमरे में चक्कर काट रहा हो। कदमों की आवाज़ उसे बखूबी सुनाई दे रही थी। अचानक उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी, जो हल्का सा खुला हुआ था। इससे पहले कि वो भागकर बाहर निकलती, यकदम ही किसी ने उसका बाजू पकड़ा और जोर से बिस्तर पर धक्का दे दिया। अब वो बाकायदा ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी थी और उस अनदेखी वजूद से शिकायतें करने लगी थी और उससे माफ़ी मांगने लगी थी। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर मैंने तुम्हारा कोई नुकसान किया है तो मुझे बताओ, मैं वो नुकसान पूरा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन खुदा के लिए इस तरह मेरी ज़िंदगी को अजीरन मत बनाओ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। अब वो बाकायदा ज़मीन पर बैठ गई थी। यकदम ही पूरे कमरे में खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ गूंजी, तुम्हारी गलती यही है कि तुम मेरे अलावा दूसरे के बारे में सोचती हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे अलावा किसी और को देखने की, या मेरे अलावा किसी के बारे में सोचने की और परेशान होने की? एक बात अपने जहन में बिठा लो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ ही होना चाहिए। सिर्फ मैं ही तुम्हारी सोचों का मरकज़ हूँ। आवाज़ में गुस्सा था और उसके साथ साथ हुक्म, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैं ये भी नहीं जानती कि तुम कौन हो। ये कहकर वो दोबारा फूट फूट कर रोने लगी। एकदम ही पूरे कमरे में अंधेरा फैलने लगा। इस कदर अंधेरा कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसका दिल धड़कने लगा। इससे पहले कि वो दोबारा गिरकर बेहोश होती, यकदम ही दोबारा रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। सामने एक निहायत ही खूबसूरत इंसान खड़ा था। उससे ज़्यादा खूबसूरत इंसान उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। वो बेसाख्ता यूं ही उसे देखती रही। कुछ देर पहले हुए वाक़ये को वो बिल्कुल भूल चुकी थी। उसे यूं लग रहा था जैसे ये इंसान इस दुनिया का हो ही ना, बल्कि किसी और दुनिया से आया हो। उसके इस तरह से देखने पर वो जिनजात मुस्कुराया और उसके सामने चुटकी बजाई। रुकैया जैसे होश की दुनिया में आई। उसका दिमाग दोबारा काम करने लगा था। अब वो सहमी हुई नज़रों से उसको देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी कामती हुई आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी, कौन हो तुम? एक जिनजात, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रुकैया को लगा कि वो अगली सांस नहीं ले पाएगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी। जब उसे होश आया, उसने देखा कि वो अपनी भाभी के कमरे में है। करीब ही उसकी भाभी परेशान बैठी हुई थी। उसे होश में आता देखा तो उसकी भाभी पूछने लगी, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अपनी भाभी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वहीं थोड़ी देर पहले वाला वाकया उसकी आंखों के सामने घूमने लगा और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे यूं रोता देखकर उसकी भाभी मजीद परेशान हो गई। उनके जहन में हजारों सवालात गर्दिश कर रहे थे, न जाने उसे बैठे बैठे क्या हो गया है। और फिर उसने अपनी भाभी को बताने का फैसला कर ही लिया, क्योंकि अब ये सब कुछ उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। लेकिन ये क्या कि उसने जैसे ही कहने के लिए मुंह खोला, उसकी आवाज़ बंद हो गई। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। लग रहा था जैसे किसी ने उसका गला बंद कर दिया हो, जबकि उसकी भाभी उसकी तरफ अजीब नज़रों से देख रही थी और मुसलसल उससे पूछ रही थी। आंसू लगातार उसकी आंखों से बह रहे थे। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि जिस मुसीबत में वो फंस गई है, यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। थोड़ी देर बाद उसे खुद अपनी आवाज़ सुनाई दी, जिसमें वो कह रही थी कि कुछ भी नहीं हुआ, बस ज़रा सी डर गई थी। ये उसने नहीं बोला था, बल्कि ये तो कोई और ही आवाज़ थी। उसके सिर्फ होंठ हिल रहे थे, जिसकी वजह से उसकी भाभी को लग रहा था कि वो बात कर रही है। लेकिन उसकी भाभी जिस कदर चालाक थी, उन्हें अभी तसल्ली नहीं हुई थी। वो अभी तक जानती हुई नज़रों से उसे देखे जा रही थी।
انہوں نے جاتے جاتے دوبارہ پوچھا کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، میں تمہاری بڑی بہنوں جیسی ہوں۔ اس کا سر خود بخود ہی نہ میں ہل گیا۔ ان کے جاننے کے بعد اس کا جسم دوبارہ سے آزاد ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ جن ذات بھی کمرے میں نمودار ہو گیا۔ وہ غصے سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے یوں دیکھ کر یہ مزید سہم گئی۔ اگر تم سوچ رہی ہو کہ میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا تو یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ میں مرتے دم تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے تم سے عشق کیا ہے، تم صرف اور صرف میری ہو، میں تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گا، اور اگر میں تمہیں حاصل نہ بھی کر سکا تو میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ اپنا پیغام دینے کے بعد وہ دوبارہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ بے بسی سے بستر پر لیٹ گئی اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ آگے نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو اس کا سر بہت دکھ رہا تھا۔ ساری رات رونے کی وجہ سے اسے اپنا سر بھاری بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، اس کے بھائی کو بھی چھٹی تھی، لہٰذا وہ گھر میں ہی بیٹھا تھا اور لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، جبکہ اس کی بھابھی کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کی بھابھی بول پڑی، کیا تمہاری طبیعت اب کچھ بہتر ہوئی؟ اس کی بات سن کر رقیہ نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ اس کا بھائی فکر مندی سے اپنی بہن کی طرف دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے رقیہ؟ رقیہ نے اپنے بھائی کو تسلی دی اور کہا کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کی بھابھی بھی دوبارہ بول پڑی اور کہنے لگیں، یہ کہاں ٹھیک ہے؟ آپ کو نہیں پتا کل بھی یہ بے ہوش ہو گئی تھی اور ہوش میں آنے کے بعد بھی مسلسل روئے جا رہی تھی، نہ جانے اسے کیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، لگتا ہے کہ یہ مجھے اپنی بہن نہیں مانتی۔ جبکہ وہ منہ کھولے اپنی بھابھی کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے کل اسے وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی کو بھی نہیں بتائیں گی، اور وہ شکر کر رہی تھی کہ اچھا ہی ہوا جو اس نے کل اپنی بھابھی کو کسی بھی قسم کا اشارہ نہیں دیا، ورنہ وہ تو یہی ایک نیوز چینل کھول دیتی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بھائی کو کوئی اور جواب دیتی، دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے بھائی نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا کہ وہ واپس آ کر بات کریں گے، اور خود دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا، رقیہ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اقرا بھی تھی۔ اقرا کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی، لیکن پھر یکدم ہی اداس ہو گئی۔ اس جنزات کی وجہ سے وہ خود ہی قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک ہفتے سے وہ اقرا کی طرف نہیں گئی تھی اور نہ ہی اس نے اقرا سے کسی بھی قسم کا رابطہ رکھا تھا۔ وہ تیزی سے اقرا کی طرف بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اقرا نے اسے اپنے ساتھ گھر چلنے کے لیے کہا۔ اس کی بات سن کر رقیہ نے معذرت کر لی اور کہا کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا وہ آج اس کے ساتھ نہیں چل سکتی، لیکن اقرا اسے مسلسل کہہ رہی تھی۔ اقرا کی ضد کو دیکھتے ہوئے رقیہ کے بھائی نے بھی اسے کہا کہ تھوڑی ہی دیر کی تو بات ہے، ہو آؤ، تمہاری دوست ویسے بھی تم سے محبت کرتی ہے، یہ تمہارا دھیان بھی رکھ لے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اقرا کے گھر آ گئی، جبکہ دل ہی دل میں وہ اس جن ذات سے خوفزدہ ہو رہی تھی اور اپنے انجام کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگر اب جن ذات کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ کیا وہ اسے پہلے کی طرح ہی تکلیف دے گا؟ اور اگر اس نے اس سے بھی کچھ زیادہ کیا تو وہ کیا کرے گی؟ وہ چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ اقرا نے جب اپنی دوست کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھے تو اس سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے رقیہ؟ رقیہ نے اسے جھوٹ کہا۔ اقرا نے رقیہ کے جھوٹ کو پکڑ لیا تھا، لیکن وہ فی الحال رقیہ کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ رقیہ خود ہی اقرا کو سب کچھ بتا دے گی۔ وہ اسے وقت دینا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بار جو بات ہے وہ چاہ کر بھی رقیہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتی۔ گھر جانے کے بعد اقرا نے رقیہ کو کمرے میں بیٹھنے کے لیے کہا اور اسے کہا کہ تم تھوڑی دیر یہاں پر بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ رقیہ نے اسے چائے بنانے سے منع کیا، لیکن وہ اسے کمرے میں بٹھا کر خود چلی گئی۔ وہاں بیٹھے ہوئے رقیہ کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اسے دروازے پر کسی کا سایہ معلوم ہوا۔ جب اس نے گردن پھیر کر دیکھا تو یکدم ہی پریشان ہو گئی۔ وہاں پر علی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر رقیہ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر جانے لگی، جب علی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، آج میں آپ کو یوں نہیں جانے دوں گا، لیکن مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔
اقرا نے مجھے آواز دی ہے، میں جا کر دیکھتی ہوں کہ کہیں اسے مجھ سے کوئی کام تو نہیں۔ رقیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ وہ بس کسی طرح علی کی نظروں کے سامنے سے ہٹنا چاہتی تھی۔ وہ علی سے کسی بھی قسم کی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جن ذات کو پتہ چل جاتا تو وہ دوبارہ رقیہ کو تکلیف دیتا۔ اب وہ مزید تکلیف برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی تھی، لیکن آج تو جیسے علی نے فیصلہ ہی کر لیا تھا کہ وہ اپنی بات سنا کر ہی دم لے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ علی نے اسے کہا کہ آپ کو یہاں پر اقرا میرے کہنے پر لائی ہے، میں نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ آپ کو لائے، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ اور پھر علی نے اس کے سامنے جو بات کی وہ سن کر رقیہ کا دل ایک نئے انداز سے دھڑکا، کیونکہ یہ بات کہیں نہ کہیں رقیہ کے دل میں بھی موجود تھی، لیکن وہ صرف اس جن ذات کی وجہ سے پریشان تھی اور خوفزدہ تھی کہ اگر اسے پتہ چل جاتا تو وہ ان دونوں کو نقصان پہنچا دیتا۔ پہلے اسے اس جن ذات سے پیچھا چھڑوانا تھا، اس کے بعد ہی وہ کوئی قدم اٹھا سکتی تھی۔ آج علی نے کھلم کھلا اسے اپنی محبت کا اعتراف کر لیا تھا۔ میں صرف آپ کی مرضی جاننا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر میں بھیجوں گا۔ اگر آپ اس رشتے پر راضی ہیں تو آپ مجھے بتا دیں۔ میں راضی ہوں، لیکن بے ساختہ رقیہ کے منہ سے نکلا۔ یکدم ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ دوبارہ چپ ہو گئی۔ وہ علی کی سائڈ سے ہو کر نکلنا چاہتی تھی، لیکن علی دوبارہ اس کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، لیکن کیا؟ آپ نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی۔ جب تک آپ اپنی بات مکمل نہیں کریں گی میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دے سکتا۔ وہ بوکھلا گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا جواب دے، لیکن یہ کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، بس آپ مجھ سے شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ علی کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے ٹکڑوں میں توڑ دیا ہو۔ اسے رقیہ سے اس قدر صاف جواب کی امید بالکل بھی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ اس طرح کے جواب کے لیے تیار تھا۔ رقیہ اس کے سائڈ سے نکل کر باہر چلی گئی۔ اقرا جب وہاں پر آئی تو وہ بالکل اکیلا کھڑا تھا۔ اقرا نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ علی نے کہا کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اقرا کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ رقیہ اس قسم کا بھی جواب دے سکتی ہے۔ اسے انکار کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ رقیہ کسی کو بھی پسند نہیں کرتی۔ اگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہوتی تو وہ ضرور اقرا کو بتاتی، کیونکہ وہ اس کی بچپن کی دوست تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ اس کی بہنوں جیسی تھی۔ وہ کوئی بھی بات اقرا سے نہیں چھپاتی تھی اور کوئی بھی کام اسے بتائے بغیر نہیں کرتی تھی۔ پھر آخر کیا وجہ تھی انکار کی جو وہ بتا بھی نہیں پا رہی تھی؟ جبکہ دوسری طرف رقیہ کی طبیعت مزید بگڑنے لگی تھی۔ اس کا پورا جسم درد کرنے لگا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے مار مار کر چھوڑا ہو۔ تھوڑی سی دیر بعد اس کے جسم پر نیلے رنگ کے نشان ظاہر ہونے لگے اور اسے اپنے جسم پر تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سارے کیڑے مکوڑے اسے کاٹ رہے ہوں، اور وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر اس کی بھابھی کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر جب انہوں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو وہ خود پریشان ہو گئی۔ فکر مندی کی عالم میں وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ خود زور سے دور جا کر گری۔ یہ سب دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ دوسری طرف اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے منہ سے مردانہ آوازیں نکلنے لگی تھیں۔ اس کی بھابھی کو ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ وہ تیزی سے فون کی طرف بڑھی اور انہوں نے سب سے پہلے اپنی ساس اور پھر اپنے شوہر کو کال ملا دی اور ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ رقیہ کے بھائی کو ان باتوں پر یقین نہیں تھا، وہ الٹا انہیں ڈانٹنے لگا، لیکن جب رقیہ کی ماں نے یہ سب سنا تو وہ پریشان ہو گئی اور کہا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ اقرا کی امی کو بلا لاؤ، وہ ویسے بھی حافظ قرآن ہیں اور ایسے چھوٹے موٹے مسئلوں کو حل کر لیتی ہیں، وہ ضرور مدد کریں گی۔ جبکہ اندر سے انہیں خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی تسلی دی کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس آ جائیں گی۔ دوسری طرف رقیہ کی حالت اور بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا پورا جسم لال ہو گیا تھا، وہ ابھی تک درد سے چیخ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اقرا کی امی آ گئیں۔ اقرا بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن جب اقرا نے آ کر دوست کی یہ حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔
लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि ये जिन्नात बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और उनके काबू से बाहर है। दूसरी तरफ जिनजात ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से सबको अपनी मौजूदगी के बारे में खबरदार कर दिया था। इकरा की अम्मी सब घर वालों की मदद से उसे एक आमिल के पास लेकर गई। ये वही आमिल था जिनसे उन्होंने एक बार पहले भी अपनी बहन की जान छुड़वाई थी, और उस अमल की मदद से वो रुकैया की जान उस जिन्नात से छुड़वाने में कामयाब हो गई। वो बहुत ताकतवर जिन्नात था और किसी भी सूरत उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं था। मजबूरन आमिल को जिन्नात को जलाना पड़ा। कुछ अर्सा पहले ही जब वो एक मिलाद में मौजूद थी और उसने नात पढ़ने के लिए अपना नकाब उतारा था, तब वो जिन्नात ऊपर से गुजर रहा था। वहां उसकी नज़र रुकैया की खूबसूरत आंखों और चेहरे पर पड़ी। वो वहीं उसका दीवाना हो गया। अब रुकैया का जिस्म ढीला पड़ गया था, जबकि वो ज़मीन पर ही बेहोश पड़ी हुई थी। तकरीबन 1 महीना लगा उसकी हालत संभलने में। 1 महीने के बाद वो दोबारा पहले की तरह सेहतयाब हो गई। 1 महीने के बाद अली ने उसके लिए रिश्ता भिजवा दिया, जिससे उसकी माँ ने खुशी खुशी कबूल कर लिया, और यूं 1 साल में उन दोनों की शादी हो गई और उसके साथ अपनी पुरसकून जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन आज भी जब रुकैया को जिन्नात की याद आती है तो वो अंदर से कांप जाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।